أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرناه من أقسام بيع الفضول بين البيع العقدي والمعاطات. شیخ اعظم انصاری اس امر ثانی میں بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ اقسام بیع فضولی کے اقسام جو بیان ہوئے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ بیع عقدی ہو یعنی لفظی، قولی کہیں، لفظی کہیں، عقدی کہیں، والمعاطات معاطات کے درمیان یعنی بیع فعلی یا معاطات جو کہ یدن بیدن لفظ بعت و اشتریت کہے بغیر یدن بیدن فروخت کرنا، خریدنا. مثلا میں کتاب اٹھاتا ہوں، جو کتاب پسند آتی ہے اور جو ہے 5000 دینار کچھ کہے بغیر قیمت پوچھتا ہوں مثلا، تو بتاتا ہے کہ مثلا 5000 دینار، تو میں کتاب اٹھاتا ہوں، ادھر سے پیسے تھما دیتا ہوں. یہ معاطات ہے جو کہ متعارف ہے. بھلے اخذ و اعطاء، لینا دینا. تو فضولی کی جتنی صورتیں بیان ہوئی ہیں ان تمام میں چاہے وہ فضولی قولی ہو یا فضولی معاطاتی ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ بناء علی افادتها للملک، اس شرط کے ساتھ کہ اگر ہم معاطات میں اس مبنا کے قائل ہو جائیں کہ معاطات مفید ہے، ملک ہے. چونکہ بیع معاطاتی میں دو مشہور نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ معاطات مجرد اباحہ فی التصرف کا نام ہے، یعنی معاطات سے صرف اباحہ حاصل ہوتا ہے. اور دوسرا نظریہ جو کہ خود شیخ اعظم بھی قائل ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں، صرف اباحہ کا فائدہ نہیں بلکہ مفید ملک ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس مبنا کے قائل ہو جائیں کہ اباحہ مفید للملک، تب جو ہے بیع فضولی قولی و بیع فضولی معاطاتی میں فرق نہیں ہوگا. کیوں یہ شرط لگائی جو ہے اس بنا پر کہ وہ مفید ملک ہو تو فرق نہیں ہے فضولی قولی و فضولی معاطاتی میں. اما مفید اباحہ ہو تو یقیناً فرق ہوگا. بھلے یقیناً وہاں پر پھر جو ہے فضولی معاطاتی باطل ہوگا، فاسد ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مفید ملک نہ ہو تو پھر گویا یہ حریم بیع، جو بیع کے حدود سے ہی یہ مسئلہ خارج ہوگا. وہ اس طرح سے کہ چونکہ متعاطیین جو ایک دوسرے کو مال دیتے ہیں، یہاں بیع فضولی میں مقصود کیا ہے ہمارا؟ وہ یہ کہ جو ہے ملکیت حاصل ہو، صرف اباحہ کے لیے نہیں. یعنی ان کا مقصود یہ ہے کہ تملک و تملیک حاصل ہو، نہیں کہ مجرد اباحہ. اور یہ جب ان کا مقصود تملک و تملیک ہے بیع فضولی میں، تو پھر فضولی معاطاتی میں بھی یہی مقصود ہے کہ تملک و تملیک حاصل ہو. اور جب یہ ان کا مقصود ہے تو پھر وہ قاعدہ سامنے آئے گا کہ العقود تابع للقصود، عقود تابع قصود ہیں، کیونکہ قصد متعاطیین بلے تملک و تملیک ہے، لہذا عقود بھی اسی قصد کے تابع ہیں. فلہذا اس قاعدے کی بنا پر افادہ گویا خلاف اصل ہے، یعنی معاطات کا اباحہ کا فائدہ دینا گویا خلاف اصل ہے. اصل تملک و تملیک کا فائدہ دینا ہے. جب وہ خلاف اصل ہے تو کوئی بھی چیز خلاف اصل آ جائے تو وہاں پر پھر قدر متیقن پر اکتفا کیا جاتا ہے. اور وہ قدر متیقن کہاں پر ہے؟ وہ بیع فضولی بلے قولی پر ہی اکتفا کیا جائے گا. تو یہ ایک مرحلہ کہ اس بنا پر یہ معاملہ
درست ہو سکتا ہے کہ مفید ملک ہو۔ بس قاعدے کی بنا پر یہ معطات مفید ملک ہونا چاہیے کیونکہ ان کا مقصود تملک و تملیک ہے۔ تو جب خلاف قاعدہ، یہ نقطہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جب خلاف قاعدہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے جو کہ قاعدے کے مطابق مفید ملک ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر ان کا مقصود یہ ہے، اگر اس کے خلاف مفید افادہ بلے اباحہ ہو، مفید اباحہ ہو خلاف قاعدہ، تو وہاں قدر متیقن پر اکتفا کیا جائے گا، اور قدر متیقن معاطات سے جو کہ مفید اباحہ ہے، وہ کون سا معاطات ہے؟ جو دو مالک یا دو معزون کے درمیان ہو، نہیں کہ دو فضولی کے درمیان یا ایک فضولی اور ایک مالک کے درمیان۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو لہٰذا خلاف قاعدہ اگر اباحہ کا فائدہ دے دے تو پھر یہ قدر متیقن پر ہم اکتفا کریں گے، اور وہ قدر متیقن کیا ہے؟ دو مالکوں کے درمیان یا دو معزون لوگوں کے درمیان جو معاطات ہو وہ مفید اباحہ ہوگا۔ اما دو فضولیوں کے درمیان یہ خلاف بلے قاعدہ ہے، بلے یہ خلاف اصل ہے، لہٰذا یہ خارج ہو جائے گا اس مسئلے سے۔ تو اس کے بعد جو مسئلہ آگے شیخ بیان کر رہے ہیں کہ بس بنا مفید ملک ہو تو وہاں پر جو ہے فرق نہیں ہوگا فضولی قولی اور فضولی معاطاتی میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بلے اذ لا فارق بین هذه المعاطات التي تفید الملک وبین العقد، بین العقد کہیں، بین عقد قولی کہیں یا عقد کہیں یا جو ہے لفظی کہیں، اس لیے کہ فإن التقابض بین الفضولیین، دو فضولیین کے درمیان تقابض یعنی قبضہ کرنا، او فضولی و اصیل، یا ایک فضولی ہو دوسرا اصیل ہو، اذا وقع بنیت التملیک والتملک، اگر وہاں پر یہ تقابض یا جو ہے دو فضولیوں کے درمیان یا ایک فضولی اور ایک اصیل کے درمیان یہ تقابض اگر حاصل ہو بنیت التملیک والتملک فاجازہ المالک، اور وہاں پر مالک اجازت دے دے تو فلا مانع، کوئی مانع نہیں ہے کہ من وقوع المجاز، وہاں پر عقد مجاز واقع ہونے میں کوئی مانع نہیں ہے، کوئی مانع شرعی و عقلی نہیں ہے۔ من حین التقابض واقع ہوگا، او من حین الاجازہ، یا من حین الاجازہ ہوگا، یہ پھر جو ہے وہی جو اختلاف ہے کہ اجازہ کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے۔ اگر آپ کاشفہ مانیں تو پھر من حین تقابض سے ہوگا، اگر جو ہے ناقلہ مانے تو من حین الاجازہ سے ہوگا۔ فعموم مثل قوله تعالی احل اللہ البیع شامل لہ، بس وہاں پر قول خداوند متعال جو کہ عموم قول خدا ہے احل اللہ البیع، شامل ہے لہو اس عقد معاطات کو بھی، چونکہ جب عقد معاطاتی اور قولی میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر جو ہے وہی ادلہ جو کہ فضولی قولی کو شامل کرتی ہیں، وہی ادلہ پھر جو ہے معاطاتی فضولی کو بھی شامل کرتی ہیں۔ وَيُؤَيِّدُهُ، ایک اور تائید لے کر آ رہے ہیں کہ جو ہے بھئی دلیل فضولی قولی فضولی معاطاتی کو شامل کرنے کے لیے وَيُؤَيِّدُهُ روایت عروہ البارقی حیث ان الظاہر وقوع المعاملہ بالمعاطات۔ یہاں پر ملاحظہ کیجئے کہ روایت عروہ البارقی، روایت عروہ البارقی جو کہ پہلے گزر گئی کہ جو ہے پیغمبر اسلام نے عروہ بارقی کو بھیجا کہ جو ہے شاد خریدے، اس نے جو معاملہ کیا تفصیلی روایت گزر گئی ہے، تو یہ روایت مؤید بنتی ہے اس بات کے لیے کہ جو ہے معاطاتی فضولی بھی درست ہے۔ وہ کیسے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر عروہ بارقی حیث ان الظاہر وقوع المعاملہ بالمعاطات، ظہور اس کا اس میں ہے کہ جو ہے
معاطات کے ذریعے سے وہ معاملہ واقع ہو گیا ہے. ظاہر روایت یہ بتاتا ہے. اب آ جائے وہ ظاہر کا منشا کیا ہے. چونکہ غالباً معاملات جو ہے غالبی کہیں، مثلا غالباً معاطاتی معاملات واقع ہوتے تھے، ایک یہ بات ہوئی ہے. اور دوسرا منشأ ظہور یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے پیغمبر اسلام نے پھر نہیں پوچھا کہ جو یہ ترک استفصال، طلب تفصیل نہیں کی کہ جو عروہ سے کہ جو ہے معاملے کو کس طریقے سے انجام دیا ہے، قولی ہے، معاطاتی ہے، فلان ہے. یہ تفصیل، ترک تفصیل اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے معاطات بھی شامل ہیں. ایک اس طرح یہ وجہ بیان ہوئی ہے منشأ ظہور میں. تو ایک اور منشأ ظہور میں آپ یہ شامل کر سکتے ہیں کہ جو ہے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جو ہے بارک اللہ فی صفقت یمینک، یہ صفقت یمینک کا ظہور بھی اس میں ہے کہ جو ہے یہ جو اخذ و اعطاء جو ہاتھ کے ذریعے سے انجام پایا ہے، اس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے دعا فرمائی کہ بارک اللہ صفقت یمینک کا ظہور اسی معاطات میں ہے. تو یہ مناشئ ظہور ان الظاہر وقوع المعاملہ بالمعاطات کے لیے مناشئ بیان ہوئے ہیں. مختلف شراح نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. اب آ جائیں، سوال یہ ہے کہ یہاں پر اگر عروہ بارقی تو ظہور اگر ہے حیث ان الظاہر وقوع المعاملہ فی المعاطات ہے، تو پھر یؤیدہ کیوں فرمایا مصنف نے؟ بلے یدل کہنا چاہے، بس ختم. پھر مؤید کیوں؟ کیونکہ مؤید کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی نقاش ہے، اس میں کوئی نقطۂ ضعف ہے، اسی لیے یؤیدہ فرما رہے ہیں. تو اس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے تائید، لفظ تائید لانے کی وجہ یدل نہیں کہہ کے. ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو منشأ ظہور ہے ان الظاہر، جیسا کہ ایک منشأ ظہور کیا بیان ہوا، غالباً معاملات معاطاتی ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی، تو لہٰذا اسی لیے یہ فرمایا ہے. نہیں کہ ظہور لفظی، اگر یہ ان الظاہر اگر ظہور لفظی ہوتا تو یدل ہوتا، لیکن یہ ظہور لفظی نہیں ہے، روایت کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ جس کا یہ ظہور ہو، بلکہ ظہور من باب الغلبہ ہے. الظہور هو الغلبہ بین الناس، یعنی لوگوں کے درمیان یہ غالب چیز ہے. اور یہ جو ہے پھر دلیل کی حیثیت یہ ظہور غالبی بین الناس اس مرحلے تک نہیں پہنچتا کہ جس کی بنا پر وہ دلیل قرار پائے. ایک وجہ یہ بیان ہوئی. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے مؤید کہنے کی، کیونکہ عروہ بارقی کو علم تھا پیغمبر اسلام کی رضائیت کے بارے میں، راضی ہونے کے بارے میں، کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور میں یہ قرائن خارجی یا جو ہے حالی سے عروہ کو معلوم تھا. اب علم برضا النبی ہونے کے بعد پھر دو مسلک سامنے آتے ہیں کہ جیسا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی طرف دوبارہ اشارہ آئے گا، اور پہلے تفصیل کے ساتھ، اور میں نے تکرار بھی کیا اس بحث کو، کہ آیا فضولی کو اگر علم ہو جائے کہ علم الفضولی برضا المالک هل یخرج المعاملہ عن الفضولیہ او لا. چونکہ معاملے کے بارے میں اگر اذن ہو پہلے سے تو یہ معذون ہے، بعنوان وکیل یا ولی جو بھی ہو، پھر وہاں پر معاملہ فضولی نہیں ہوتا ہے. لیکن بحث اس میں واقع ہوئی ہے کہ لیکن اگر علم ہو جائے مجھے، میں فضولی ہوں اور مجھے معلوم ہو جائے کسی بھی طریقے سے کہ فلان شخص کی کتاب جو میں بیچ رہا ہوں وہ شخص راضی ہے، رضا کے بارے میں مجھے علم ہو، تو حل علم الفضولی یخرج المعاملہ عن الفضولی او لا. مشہور نے کہا کہ جو ہے معاملے کو فضولیت سے نہیں نکالتا ہے علم فضولی، بلکہ اذن مالک اصلی ہو تب فضولی فضولیت سے خارج ہوتا ہے. تو اب یہاں جب عروہ بارقی کو علم ہے تو رضا نبی کے بارے میں، تو یہ دو احتمال جب موجود ہیں کہ ممکن ہے یہ فضولی ہو، ممکن ہے فضولی نہ ہو. تو جب یہ نقطہ موجود ہے، نقطۂ ضعف، تو پھر یہ دلو نہیں کہا جا سکتا یہ معاطاتی ہے، فضولی ہے. ممکن ہے فضولی ہی نہ ہو یہ، اس لیے کہ علم برضا النبی ہے، تو اسی لیے یؤیدہ کہا ہے. تو لہذا شیخ اعظم انصاری کے نزدیک گویا فضولی سے ہی یہ معاملہ خارج ہے. لیکن چونکہ مسلک مشہور کے مطابق فضولی سے اجنبی نہیں ہے، بلکہ فضولی کے لیے تائید واقع ہو سکتی ہے. بس مشہور کے نزدیک مقبول ہونا ہمارے لیے گویا مؤید ہے، یعنی معاطاتی فضولی کی صحت پر
عروہ بارقی کی یہ روایت ہمارے لیے گویا ایک تائید ہے، چونکہ مشہور نے اس کو دلیل کہا تو ہم کم از کم تائید کہیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں تک بات تمام ہوتی ہے۔ یہاں سے آگے شیخ فرماتے ہیں کہ وَتَوَهُّمُ الْإِشْكَالِ، تستری نے دلیل تستری، یہاں صاحب یعنی صاحب مقابس الانوار نے اعتراض کیا ہے اس سے معاطاتی فضولی پر، یعنی فضولی معاطاتی پر عفواً۔ وہ کس طرح سے اشکال؟ وَتَوَهُّمُ الْإِشْكَالِ فِيهِ فِي الْفُضُولِ فِي الْمُعَاطَاةِ من حيث ان الاقباض الذي يحصل به التملیک محرم۔ بھئی فضولی میں کیا کرتا ہے؟ فضولی قبض اور اقباض، یہ فضولی لیتا ہے دوسرے سے اور کسی کا مال دوسرے کا حوالہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ اقباض دینا، الذی وہ اقباض یحصل به التملیک، جس کے ذریعے سے تملیک حاصل ہوتی ہے، یہ اقباض حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ لکونہ تصرفا فی مال الغیر، اس لیے کہ یہ اعطاء، یہ اقباض مال غیر میں تصرف ہے۔ فلا يترتب علیہ اثر، بس جب یہ اقباض حرام ہے تو پھر اس کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا۔ اس طرح سے یہ توہم اشکال فی غیر محلہ، بس یہ اقباض حرام ہے، جب حرام ہے تو جو ہے فلا يترتب علیہ اثر، کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا، یہ اشکال کرنا فی غیر محلہ۔ کیوں؟ جواب شیخ انصاری متعدد ردود پیش کرتے ہیں، تقریباً 3۔ فرماتے ہیں کہ اذ قد لا يحتاج الى اقباض مال الغیر، پہلی بات ہے کہ ممکن ہے کہ جو ہے فضولی جو ہے محتاج اقباض مال غیر نہ ہو، اقباض مال الغیر بلے مثلا جو ہے ذمے میں لے لے، ما فی الذمہ کہہ کر اگر معاملہ کرے، مال کو کسی کے قبضے میں نہیں دیا ابھی تک، یعنی بعت هذا الكتاب مثلا، او مثلا اشتریت هذا الكتاب لفلان فی ذمت فلان، ابھی تک حوالہ نہیں کیا ہے، کسی کے ذمے میں ڈال دیا ہے، تو یہاں گویا اقباض نہیں ہے ابھی تک، صرف ذمہ داری اٹھائی ہے۔ مثلا کما لو اشترى الفضولی، مثلا فضولی اگر خریدے لغیر کے لیے فی الذمہ، اپنے ذمے میں لیا، مثلا اشتریت هذا الكتاب لزید فی ذمتی، ابھی تک کوئی اقباض نہیں کیا ہے، کوئی مال نہیں دیا ہے، تو پھر یہاں اقباض جب متحقق ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے اقباض کرنا حرام ہے؟ جب حرام ہے تو پھر جو ہے یہ تصرف فی مال غیر حرام ہے اور اس پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا، لہذا بس اوقات اقباض ہی متحقق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اعتراض شیخ کا۔ دوسرا، مع انہ قد یقع الاقباض مقرونا برضا المالک، ٹھیک ہے اگر اقباض بھی کرے تو کیا مشکل ہے، ممکن ہے بس اوقات یہ اقباض رضائے مالک کے ساتھ مقرون ہو، ہاں رضائے مالک کے ساتھ مقرون ہو، لیکن پھر یہاں پھر وہی دو رائے سامنے آ جائیں گے۔ بناء علی ظاہر کلامہم، ظاہر کلام مشہور، من ان العلم بالرضا لا يخرج المعاملہ عن معاملۃ الفضولی، اس بنا پر ہم پھر فضولی کہیں گے، اس بنا پر ہم پھر جو ہے اس معاملے کو فضولی کہیں گے کہ علم برضا المالک معاملے کو فضولی ہونے سے خارج نہیں کرتا ہے، اس بنا پر ہم کہیں گے کہ یہ اقباض جو مقرون برضا المالک ہے یہ فضولی بھی رہے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے حرام بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ رضا مالک ہے، اس مبنا کی بنا پر، کیونکہ رضا مالک کے بارے میں علم ہونا فضولی ہونے سے خارج نہیں ہوتا ہے، جو کہ مشہور کا نظریہ ہے، شیخ اگرچہ نہیں مانتے اس کو۔ تیسرا جواب یہ کہ ان النہی، اگر ہم قائل بھی ہو جائے کہ بھئی جو ہے یہ اقباض حرام بھی ہے، ٹھیک ہے یہ اقباض حرام ہے، کہتے ہیں کہ ان النہی لا يدل على الفساد، حرام ہونا اور ہے، فاسد ہونا اور ہے، حرام حرمت تکلیفی ہے، فساد جو ہے کیا ہے، حرمت وضعی ہے، بلے فساد حکم وضعی ہے، کوئی ملازمہ نہیں ہے کہ جہاں جہاں حرام ہو وہاں فاسد بھی ہو، نہیں ہو سکتا ہے، ان النہی لا يدل على الفساد، یہ تیسرا جواب۔ چوتھا جواب، یہ میں نے 3 جوابات کر لی بلکہ تو چوتھا جواب یہ ہے، ما انہ لو دل، ٹھیک ہم قائل بھی ہو گئے کہ جو ہے نہیں دلالت کرتی فساد پر بھی ہم کہیں، یعنی حرمت اور فساد میں ملازمہ کے بھی ہم قائل ہو جائیں تو مع انہ لو دل النہی علی الفساد لدل علی عدم ترتب الاثر المقصود، کہیں گے کہ یہاں فساد پر دلالت ہے لیکن فساد ناقص ہے، فساد تام نہیں ہے کہ جس کے بعد پھر اس کی اصلاح گنجائش نہ ہو، بلکہ لدل علی عدم ترتب الاثر المقصود، بس اثر مقصود حاصل نہیں ہوگا، نہیں کہ سرے سے ہی باطل ہے۔ وہ اثر کیا ہے؟ اثر مقصود وہ استقلال الاقباض فی السببیہ،
یعنی اقباض سبب تام ہے، یہ حاصل نہیں ہوگا، یہ حاصل نہیں ہوگا. بلے لدل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو استقلال الاقباض في السببیہ. یعنی یوں کہا جائے گا کہ جو ہے بھائی سببیت میں اقباض مستقل نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، یعنی اثر حاصل نہیں ہوگا، ملکیت حاصل نہیں ہوگی صرف اقباض سے، بلکہ فلا، اور یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ فلا ینافی عدم استقلال منافات نہیں رکھتا ہے کونہ جزء سبب. اور جزء آخر کیا ہوگا؟ مثلا رضائے مالک یا اجازت کہیں مثلا. اور یہ عدم الاستقلال یعنی اس اقباض کا مستقل نہ ہونا منافات نہیں رکھتا ہے کون استقلال کیا ہے، عفوا کون الاقباض جزء سبب، جزء سبب ہونے کے ساتھ منافات نہیں ہے. یعنی مستقل نہ ہونا اور ہے، جزء سبب ہونا اور ہے، دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے. عفوا مستقل نہ ہونا اور جزء سبب ہونے میں منافات نہیں ہے، یعنی مستقل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جزء سبب بھی ہے. اور دوسرا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا رضا یا اجازہ، تو یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے. اس کو ہم جو ہے علمی اصطلاح میں یوں بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے فساد پر دلالت ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فاسد ہے، یہاں فساد سے مراد فساد تام نہیں ہے کہ دوبارہ ٹھیک کرنا ممکن ہو، فساد ناقص ہے، یعنی اس اقباض کے ذریعے سے معاملہ مکمل نہیں ہوگا. اقباض ایک جز ہے، رضائے مالک بھی ساتھ ہونی چاہیے. یہ اجوبہ ہیں شیخ اعظم انصاری کے اس رد اس اشکال ہے تستری پر. وربما يستدل على ذلك، یعنی على ذلك سے کیا مراد؟ یعنی على البطلان یوں کہے. بلے محقق تستری نے جو کہ صاحب مقابس الانوار ہے، انہوں نے پھر استدلال کیا ہے اس کی بطلان پر بأن المعاطات، بھئی معاطات میں ایک اہم چیز ہے کہ منوطۃ بالتراضی وقصد الاباحہ او التملیک. اباحہ میں قبض و اقباض کی بات ہی نہیں ہے، یعنی دوسرے اشکال کا خلاصہ ہے کہ قبض و اقباض چھوڑیے، بس یہاں پر منوط ہے معاطات کیا کس چیز کے ساتھ؟ تراضی بین المالکین ایک، دوسری چیز وقصد الاباحہ او التملیک، دوسرا قصد اباحہ یا تملیک، ان دونوں میں سے ایک اس کے ساتھ مشروط ہے. وہما، اور یہ دونوں چیزیں یعنی تراضی اور قصد اباحہ یا تملیک، یہ دونوں من وظائف المالک، مالک کے وظیفے میں سے. ولا يتصور صدورهما من غیرہ، غیر مالک سے ان کا صدور کا جو ہے تصور نہیں کیا جا سکتا. ولذا، اسی لیے چونکہ یہ وظائف مالک میں سے، اسی لیے ذکر الشہید الثانی ان المکرہ والفضولی قاصدان لللفظ دون المدلول. اسی لیے فرمائے شہید کا یہ نظریہ مشہور ہے کہ مکرہ اور فضولی جو ہے کیا ہے؟ قاصدان لللفظ ہے دون المدلول، مدلول کا قاصد نہیں ہے، یعنی ارادہ استعمالی رکھتے ہیں، جدی نہیں ہے. اور چونکہ ارادہ جدی مالک کی طرف سے ہی ہوتا ہے. وذکر، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان قصد المدلول لا يتحقق من غیر المالک، اور قصد مدلول جو کہ مدلول حقیقی وہ مراد جدی وہ غیر مالک سے متحقق نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے کہا ہے. بھلے اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ شہید کی عبارت نقل کرتے ہیں گویا محقق تستری. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ مشروطۃ ایضاً، اور نیز مشروط ہے معاطات کس کے ساتھ؟ بالقبض والاقباض من الطرفین او من احدہما مقارنا للامرین. پہلے اس میں یہ کہا کہ جو ہے مشروط ہے کہ جو ہے تراضی اور قصد اباحہ تملیک. دوسرا جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر ہم قبض اور اقباض کو معاطات میں شامل بھی کریں، یعنی قبض و اقباض دونوں کو مفہوم و معاطات میں شامل بھی کرے، تو مطلق قبض و اقباض نہیں ہے، بلکہ طرفین میں سے یا من احدہما سے جو قبض و اقباض ہے وہ مقارن ہو ان دو امروں کے ساتھ. کون سے دونوں امر؟ تراضی اور قصد اباحہ یا تملیک. ولا اثر له، اور اس قبض و اقباض کے لیے کوئی اثر نہیں، الا اذا صدر من المالک او باذنہ، یا مالک سے یا باذن مالک سے حاصل ہو، اور وہ مقارنت معتبر ہے معاطات میں. تو پھر یعنی دوسرے الفاظ میں وہ مشروط ایضاً سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گویا اگر ہم قبض اور اقباض کو شرط بھی مان لیں تو پھر قبض اور اقباض طرفین میں سے احدہما سے مقارن ہو ان دو امروں کے ساتھ، یعنی تراضی یا قصد اباحہ کے ساتھ. ولا اثر له اذا صدر من المالک او الا اذا صدر من المالک او باذنہ.
اور یہ قبض اور اقباض کے لیے کوئی اثر نہیں ہے مگر یہ کہ مالک کی طرف سے یا اذن مالک کی طرف سے ہو۔ اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جو ہے فضولی میں یہ مقارنت جو ہے کیا ہے، مفقود ہے، چونکہ قبض اور اقباض مقارن نہیں ہے ترازی مالکین کے ساتھ، ممکن ہے 2 دن بعد 3 دن بعد پتہ چل جائے۔ تو یہ دوسرا اشکال ہے۔ شیخ اعظم انصاری وفیہ سے تفصیلی جواب دیتے ہیں اس اشکال سے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔